نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور لے چکا ہے اللہ عہد بنی اسرائیل سے، اور مقرر کیے ہم نے ان میں سے 12 سردار، اور کہا اللہ نے میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم قائم رکھو گے نماز اور دیتے رہو گے زکوٰۃ، اور یقین لاؤ گے میرے رسولوں پر اور مدد کرو گے ان کی، اور قرض دو گے اللہ کو اچھی طرح کا قرض، تو البتہ دور کر دوں گا میں تم سے گناہ تمہارے، اور داخل کر دوں گا تم کو باغوں میں کہ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں۔ پھر جو کوئی کافر ہوا تم میں سے اس کے بعد تو وہ بے شک گمراہ ہوا سیدھے راستے سے۔ اس آیت میں مسلمانوں سے عہد و میثاق لینے اور ان کے ایفاء عہد پر دنیا و آخرت میں اس کے بیش بہا نتائج کا ذکر کرنے کے بعد معاملے کا دوسرا رخ سامنے لانے کے لیے دوسری آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ عہد و میثاق لینا صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ ان سے پہلے دوسری امتوں سے بھی اسی قسم کے میثاق لیے گئے تھے، مگر وہ اپنے عہد و میثاق میں پورے نہ اترے، اس لیے ان پر اللہ کی طرف سے عذاب مسلط کیا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی ایک عہد لیا تھا، اور ان سے عہد لینے کی یہ صورت اختیار کی گئی تھی کہ پوری قوم بنی اسرائیل جو 12 خاندانوں پر مشتمل تھی، انہی سے ہر خاندان سے ایک سردار چنا گیا، اور ہر خاندان کی طرف سے اس کے سردار نے ذمہ داری اٹھائی کہ میں اور میرا پورا خاندان اس میثاق الہی کی پابندی کریں گے۔ اس طرح ان 12 سرداروں نے پوری قوم بنی اسرائیل کی ذمہ داری لے لی۔ ان کے ذمے یہ تھا کہ خود بھی اس میثاق کی پابندی کریں اور اپنے خاندان سے بھی کرائیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عزت و فضیلت کے معاملے میں اسلام کا اصل اصول تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کی تاریخی خطبے میں پوری وضاحت کے ساتھ اس کا اعلان فرما دیا ہے کہ اسلام میں عرب و عجم، کالے گورے اور اونچی نیچی ذات پات کا کوئی اعتبار نہیں۔ جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ سارے مسلمانوں کا بھائی ہو گیا۔ حسب نسب، رنگ، وطن، زبان کے امتیازات جو جاہلیت کے بت تھے ان سب کو اسلام نے توڑ ڈالا، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ انتظامی معاملات میں نظم قائم رکھنے کے لیے بھی خاندانی خصوصیات کا لحاظ نہ کیا جائے۔ یہ فطری امر ہے کہ ایک خاندان کے لوگ اپنے خاندان کے جانے پہچانے آدمی پر بنسبت دوسروں کے زیادہ اعتماد کر سکتے ہیں، اور یہ شخص ان کی پوری نفسیات سے واقف ہونے کی بنا پر ان کے جذبات و خیالات کی زیادہ رعایت کر سکتا ہے۔ اسی حکمت عملی پر مبنی تھا
کہ بنی اسرائیل کے 12 خاندانوں سے جب عہد لیا گیا تو ہر خاندان کے ایک ایک سردار کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، اور اسی انتظامی مصلحت اور مکمل اطمینان و سکون کی رعایت اس وقت بھی کی گئی جب کہ قوم بنی اسرائیل پانی نہ ہونے کی وجہ سے سخت اضطراب میں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور ربو کے لیے علیحدہ جاری کر دیے۔ سورہ اعراف میں قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے اس احسان عظیم کا اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے بانٹ دیا ان کے 12 خاندان 12 جماعتوں میں، پھر پھوٹ نکلے پتھر سے 12 چشمے، ہر ایک خاندان کے لیے جدا جدا۔ اور یہ 12 کا عدد بھی کچھ عجیب خصوصیات اور مقبولیت رکھتا ہے۔ جس وقت انصار مدینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے لیے دعوت دینے کے لیے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بذریعہ بیعت معاہدہ لیا، تو اس معاہدے میں بھی انصار کے 12 سرداروں نے ذمہ داری لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی۔ ان میں 3 سردار قبیلہ اوس کے اور 9 قبیلہ خزرج کے تھے۔ اور صحیحین میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا کام اور نظام اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ 12 خلیفہ ان کی قیادت کریں گے۔ امام ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کر کے فرمایا کہ اس حدیث کے کسی لفظ سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ 12 امام یکے بعد دیگرے مسلسل ہوں گے، بلکہ ان کے درمیان فاصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ 4 خلفاء صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسلسل ہوئے، اور درمیان کی کچھ مدت کے بعد پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز باجماع خلیفہ برحق مانے گئے۔ ان آیات کا مختصر خلاصہ اور تفسیر آج میں نے بیان کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ کل دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔